العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم 27ویں تمرین پڑھنے جا رہے ہیں. یہ تمرین بھی مضاف مضاف الیہ کے تحت ہے. اس سے پہلے 2 تمرینیں گزری ہیں جن میں اس میں ضمیر کا مضاف الیہ ہونا بتلایا گیا. اس تمرین میں بھی اس میں ضمیر کو مضاف الیہ بنایا جا رہا ہے. سب سے پہلے ہم الفاظ و معانی دیکھیں گے. تو پہلا جملہ ہے الصبح المسفر و بہیجہ. الصبح واحد ہے، جمع اس کی اصباح آتی ہے معنی صبح. المسفر یہ باب افعال اسفر سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے معنی روشن، اور اسفر کے معنی روشن ہونا. بہیج یہاں صحیح لفظ بہیجن نہیں بلکہ بہجن یا بہجتن ہونا چاہیے. البہجو اور بہجتو یہ باب سمیع کے مصدر ہے معنی تر و تازہ ہونا. دوسرا جملہ ہے الشعر الفاحم و حسنہ. الشعر واحد ہے، جمع اس کی اشعار آتی ہے معنی بال، اور واحد کے لیے شعرتن یعنی ایک بال کے لیے شعرتن کا لفظ آتا ہے. الفاحم معنی سیاہ، یہ باب کرومہ سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے. مصدر فحومن آتا ہے معنی سیاہ ہونا. حسن یہ مصدر ہے باب کرومہ کا معنی اچھا ہونا. تیسرا جملہ ہے بیاض الصبح ورائقہ. بیاض کے معنی سفیدی. رائقہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہاں روکن ہونا چاہیے، اور یہ روکن باب نصرہ کا مصدر ہے معنی اچھا ہونا، تر و تازہ ہونا، عمدہ ہونا. چوتھا جملہ ہے سواد الشعر و طوالتہ. سواد جمع اسودتن معنی سیاہی. یہاں طوالتن کا لفظ لکھا ہوا ہے، یہ طوالتن کا لفظ مجھے لغت میں نہیں ملا، اس لیے یہاں طولن کا لفظ ہونا چاہیے، جو طولن مصدر ہے طال یطول باب نصر کا معنی لمبا ہونا. پانچواں جملہ ہے قفز الولدین و ہرولتہما. قفز یہ مصدر ہے باب ضربہ کا معنی اچھلنا، چھلانگ لگانا، اور ہرولتن یہ مصدر ہے فعللتن کا معنی تیز دوڑنا، لپکنا. چھٹا جملہ ہے ساکن البادیہ. ساکنو یہ جمع ہے ساکنن کی معنی رہنے والے. بادیتن جمع بوادن معنی جنگل، دیہات. سذاجہ معنی سادگی. ساتواں جملہ ہے الفتیات الافرنجیات. فتیات یہ جمع ہے، واحد اس کا فتاتن آتا ہے معنی نوجوان لڑکی. افرنجیات کے معنی انگریزی. سفور یہ مصدر ہے باب ضربہ کا معنی عورت کا بے پردہ ہونا. زعیر یہ بھی باب ضربہ کا مصدر ہے معنی شیر کا دہاڑنا، گرجنا. ہیبتن یہ باب ضربہ کا مصدر ہے ہاب یہیب ہیبتن معنی ڈرنا. الحمار جمع حمیر معنی گدھا. الناہق یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے باب فتح سے مصدر نہقن آتا ہے معنی رینکنا. حماقتن یہ باب کرومہ کا مصدر ہے معنی بے وقوف ہونا. کلب جمع کلاب معنی کتا. العضود جمع عضدن، اور دوسری جمع عضادن آتی ہے معنی کاٹنے والا، ہرکایا. نباح یہ باب نصرہ کا مصدر ہے، معنی ہے بھونکنا.
باب فتح کا مصدر ہے، معنی ہے بھونکنا۔ القط جمع قطاط، معنی بلی۔ الجائع یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، باب نصر جاء یجوع جوعا، معنی بھوکا ہونا، اسے اسم فاعل الجائع معنی بھوکا۔ مواء یہ باب نصر کا مصدر ہے، ماء یموء مواء، معنی میاؤں میاؤں کرنا۔ 12واں جملہ ہے القلم المحبر وریشتہ، المحبر معنی روشنائی والا، یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، باب تفعیل حبر سے، معنی روشنائی ڈالنا۔ محبر روشنائی ڈالا ہوا یعنی روشنائی والا۔ ریشۃ نیب۔ 13واں جملہ ہے اقرب الساعة ومیناؤها، اقرب جمع عقارب معنی سوئی، اور میناء جمع موان معنی ڈائل۔ الفرس جمع فراس معنی گھوڑا۔ الجامح جمع جوامح آتی ہے معنی سرکش، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، باب فتح سے، جمحا معنی سرکش ہونا۔ اور سہیل یہ مصدر ہے، باب سمیع اور باب ضرب کا معنی ہن ہنانا۔ یہ تھے الفاظ و معانی۔ اب ہم ترجمہ دیکھ رہے ہیں۔ پہلا جملہ ہے الصبح المسفر بہجہ بولیں گے، بہیجہ نہیں بولیں گے، بلکہ بولیں گے بہجہ یا بہجتہ۔ ترجمہ ہوگا روشن صبح اور اس کی تر و تازگی، روشن صبح اور اس کی تر و تازگی۔ دوسرا جملہ ہے الشعر الفاحم وحسنہ، سیاہ بال اور اس کا حسن۔ ان دونوں جملوں میں مضاف الیہ اسم ضمیر ہے اور حسنہ کی ہا ضمیر لوٹ رہی ہے الشعر کی جانب، اور الشعر مذکر ہے اور واحد ہے، اس لیے حسنہ کے بعد واحد مذکر کی ضمیر لائی گئی۔ اسی طرح بہیجن کے بعد بھی جو ہا ضمیر ہے وہ صبح کی طرف لوٹ رہی ہے، اور الصبح واحد مذکر ہے، اس لیے اس کے لیے ضمیر واحد مذکر لائی گئی۔ تیسرا جملہ ہے بیاض الصبح وروقہ، رائقہ نہیں بلکہ بولیں گے وروقہ، صبح کی سفیدی اور اس کی رونق، صبح کی سفیدی اور اس کی رونق، اس کی یعنی صبح کی رونق۔ تو رائقہ میں ہو ضمیر ہے، وہ الصبح کی طرف لوٹ رہی ہے، اور الصبح واحد مذکر ہے، اس لیے ضمیر واحد مذکر لائی گئی ہے۔ چوتھا جملہ ہے سواد الشعر، طوالتہ نہیں بلکہ وطولہ، بال کی سیاہی اور اس کی لمبائی، بال کی سیاہی اور اس کی لمبائی۔ پانچواں جملہ ہے قفز الولدین، دو بچوں کا اچھل کود، وہرولتہما اور ان کا دوڑنا۔ ہرولتہما، ہما ضمیر لائی گئی جس کو مضاف الیہ بنایا گیا، یہ ضمیر تثنیہ مذکر کی ہے، چونکہ الولدین تثنیہ ہے اس لیے اس کے لیے تثنیہ کی ضمیر لائی گئی۔ اور آپ نے پڑھا ہے کہ ضمیر اسم کے مطابق لائی جاتی ہے۔ چھٹا جملہ ہے ساکنو البادیتی، دیہات کے باشندے، وسذاجتہم اور ان کی سادگی۔ ہم ضمیر ساکنوں کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ساکنو جمع ہے مذکر ہے، اس لیے ہم ضمیر جمع مذکر کی لائی گئی۔ ساتواں جملہ ہے
الفتیات الافرنجیات، انگریزی دوشیزائیں، انگریزی نوجوان لڑکیاں، وصفورہن، اور ان کی بے پردگی. چونکہ الفتیات مؤنث ہے اور جمع ہے، اس لیے صفور کے بعد جو ضمیر لائی گئی وہ جمع مؤنث کی لائی گئی تاکہ ضمیر اور مرجع میں مطابقت ہو. جیسا مرجع ہوگا یعنی ضمیر جس طرف لوٹ رہی ہے، جس کی وہ ضمیر ہے، دونوں میں مطابقت واحد، تثنیہ، جمع اور مذکر اور مؤنث میں ہونا ضروری ہے. زئیر الاسد، شیر کا دہاڑنا، وہیبتہ، اور اس کا رعب، شیر کا دہاڑنا اور اس کا رعب. نواں جملہ ہے الحمار الناہق وحماقتہ، رینکنے والا گدھا اور اس کی بے وقوفی. الحمار واحد ہے اور مذکر ہے، اس لیے حماقتہ کے بعد کی ضمیر واحد مذکر لائی گئی. الکلب العضوض ونباحہ، ہرکا یا کتا اور اس کا بھونکنا. الکلب واحد مذکر ہے، اس لیے نباحہ کے بعد کی ضمیر واحد مذکر لائی گئی. القط الجائع ومؤاؤہ، بھوکی بلی اور اس کا میاؤں میاؤں کرنا. 12واں جملہ ہے القلم المحبر وریشتہ، فاؤنٹین قلم یا روشنائی والا قلم اور اس کا نب. 13واں جملہ ہے اقرباء الساعۃ ومیناؤہا، گھڑی کی دو سوئیاں اور اس کا ڈائل. اور 14واں جملہ ہے الفرس الجامح وسہیلہ، سرکش گھوڑا اور اس کا ہنہنانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.